الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا مع الصادقين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله درد آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں درد آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا اللہ اللہ یہ جانے سے نہ اللہ ہم ملے ارے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں جہاں آج دن کا عرص پاک ہے میں ان کا ایک واقعہ عرض کر دوں اگلے شعر سے پہلے کہ حضرت پیر سید محمود حسین شاہ صاحب علی پور شریف یہ واقعہ انہوں نے مجھے خود بھی سنایا اور سیرت میں بھی موجود ہے سیرت امیر ملت میں بھی موجود ہے اور خود بھی انہوں نے سنایا کہ میں علی پور شریف حاضر ہوا تو جہاں حضرت قبلہ عالم تشریف فرما ہوتے تھے اس کو کہتے ہیں باب رحمت اس کمرے کا نام تھا باب رحمت تو کمرہ بھرا ہوا تھا وہ کہتے ہیں باہر حال میں بھی لوگ تھے اب میں پہنچا تو جگہ کوئی نہیں تھی دور سے دیکھا کہ کوئی جگہ ہو جہاں جا کے بیٹھا جائے تو جگہ کوئی نہیں تھی کہتے ہیں کہ میں دروازے میں کھڑا تھا تو حضرت قبلہ عالم نے فرمایا کہ شاہ صاحب اندر آ جاؤ محمود شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میری تو پہلی ملاقات ہے مجھے تو آپ جانتے نہیں ہیں کسی اور کو مخاطب کر رہے ہوں گے وہ کہتے ہیں میں کھڑا رہا دوسری مرتبہ پھر حضرت نے فرمایا کہ شاہ جی اندر آ جاؤ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے پھر یہی سوچا کہ میری تو آپ سے علیحدہ سلیک یا ملاقات نہیں ہے مجھے کسی اور کو آپ کہہ رہے ہوں گے اب تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا محمود شاہ صاحب اندر آ جاؤ محمود شاہ صاحب ہے اندر آ جاؤ اس وقت شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا پھر میں آگے گیا حضرت نے مجھے فرمایا کہ تم ہمارے ہو نہ ہو ہم تمہارے ہو چکے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ہمارے ہو چکے ہم یہ کیا کریں سارے جھگڑوں سے کنارے ہو چکے ہم یہ کیا کریں سارے جھگڑوں سے کنارے ہو چکے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد میں نے جب بیعت کی تو حضرت نے مجھے اسی وقت خلافت کو اجازت عطا کی اسی وقت جیسے کہ حضرت قبلہ عالم امیر ملت جب بابا جی فقیر محمد صاحب چورائی کے پاس گئے بابا جی فقیر محمد چورائی کے پاس تو بابا جی فقیر محمد چورائی کے پاس اس وقت حافظ عبد الکریم صاحب 22 سال ہو گئے پیر جو کئی
شریف والے ان کو 19 سال ہو گئے تھے اور موڑا شریف والے 17 سال ہو گئے تھے اور پھر جناب عالم بہار شریف والے صاحب ان کو 18 سال ہو گئے تھے وہاں خدمت کرتے ہوئے. ہمارے علی پور شریف نے آپ جانے کا اتفاق ہو تو ایک دربار پہلے آتے ہیں, ان کا نام بھی پیر جماعت علی شاہ صاحب سانگرن کو کہتے ہیں, ان کو 10 سال ہو گئے تھے وہاں خدمت کرتے ہوئے. تو حضرت امیر ملت جب تشریف لے کے گئے تو بیعت کی تو بابا جی فقیر محمد صاحب نے اسی وقت خلافت و اجازت عطا فرما دی اور بابا جی فقیر محمد نے اپنی دستار اتار کر حضرت امیر ملت کے سر پر رکھ دی. اب یہ جتنے بھی اس وقت یہ احباب, کسی کو 20 سال, کسی کو 15, کسی کو 18, کسی کو 10, کسی کو 19, کسی کو 17 سال ہو گئے خدمت کرتے ہوئے, انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ تو بڑا ہاتھ ہوا, اتنا عرصہ ہو گیا ہمیں خدمت کرتے ہوئے اور یہ پیر جماعت علی شاہ صاحب ابھی آئے ہیں, ابھی تو سب کچھ کر گیا. وہ سارے جتھا بنا کے ہو گئے, وہ سٹی 44 والے جو ہیں آپ کو وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں بیٹھ جاتی شکر تو مجھے فرمایا وہ سارے جمع ہو کے گئے بابا جی فقیر محمد صاحب کے پاس اس خیال سے کہ ہم جا کے شکایت کریں کہ جناب ہمیں اتنا عرصہ ہو گیا ہے, ہمیں آج تک کچھ نہیں ملا اور یہ پیر جماعت علی شاہ صاحب آج ہی آئے, آپ نے سارا کچھ ان کو ادا کر دیا. توجہ فرمائے بابا جی فقیر محمد صاحب کے الفاظ کیا تھے؟ بابا جی فقیر محمد صاحب فرماتے ہیں بھائی ماں کچھ نہیں کیتا, ماں کچھ نہیں کیتا. فرمایا جماعت علی آیا تھا, دیا بھی ساتھ لے کے آیا, تیل بھی اس پہ موجود تھا, بتی بھی اس پہ موجود تھی, فرمایا ماچس بھی ساتھ لے کے آیا, میں نے تو صرف اس کو روشن کیا, میں نے تو صرف اس کو روشن کیا. جب تمہارے پاس یہ ساری چیزیں ہوں گی تو میں اس وقت پھر روشن کروں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. اسی طرح پیر سید محمود شاہ صاحب آپ حضرات جس شخصیت کے مفروضات کو سماعت فرما رہے ہیں یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. جس مملکت میں اور جس خطے پر اور جس ٹکڑے پر اس وقت آپ بیٹھے ہیں یہ ٹکڑا حضرت کے اجداد حضرت امیر ملت حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دین ہے. یہ پاکستان قائد اعظم کا نام تو آپ نے سن رکھا ہے نا, لیکن قائد اعظم کو رہنمائی دینے والی شخصیت کا نام حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب ہے. حضرت ارشاد فرما رہے ہیں پورے ذوق کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں. تو حضرت پیر محمود شاہ صاحب نے مجھے بتایا کہ جناب میں اسی وقت جب داخل بھی ہوا تو قبلہ عالم نے مجھے اسی وقت خلافت اور اجازت عطا فرمائی. یہ بات ہوتی ہے کہ جب انسان کامل جاتا ہے تو اس کو بھی اسی وقت خلافت عطا فرماتا ہے. آج تو خلافتیں سیل پہ لگی ہوئی آج ہمیں بڑا تجربہ ہے. لندن سے کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے, پاکستان میں آ جاتے ہیں تو لاکھ 2 لاکھ روپیہ پوروں کو نظر پیش کی خلافت لے کے چلے گئے, خلافتیں سیر پہ لگی ہوئی ہے. تو بہرحال اس وقت یہ بات نہیں ہوتی تھی, جو کامل ہوتا تھا اس کو خلافت عطا کی جاتی تھی. تو میں کر رہا تھا کہ اللہ اللہ کی ہے جانے سے اللہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دے. اب حضرت نے جس چیز کی طرف توجہ کروائی کیونکہ میرے پاس وقت اتنا نہیں ہے کہ میں تفصیل نہ کروں, بھی نماز بھی پڑھنی ہے, اس سے پہلے یہ بچوں نے 2 شعر بھی پڑھنے ہیں, تو میں اس کی طرف بھی آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ اس وقت مملکت پاکستان جس خطے میں آپ موجود ہیں, مجھے کوئی 3-4 ہفتے پہلے اسلام آباد میں مہتاب عباسی صاحب ہیں اوصاف کے ایڈیٹر, انہوں نے مجھ سے سوال کیا, کہنے لگے اس وقت پاکستان کے بارے میں ایک تو انہوں نے کہا کہ حضرت امیر ملت کی کرامت جو ہے وہ بیان کرے. تو میں نے کہا جی سب سے بڑی کرامت کے ملک پاکستان, میں نے کہا امیر ملت کی سب سے بڑی کرامت کہ آپ کا ملک پاکستان جو ہے یہ امیر ملت کی کرامت ہے. کیونکہ اس وقت میں رات کو بھی ایک جگہ بیان کر رہا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناب, قائد اعظم محمد علی
توجہ سے بات ہوتی ہے کمنٹ میں میرے آپ کے لینے ہیں. محمد علی جناح بیان کرتے ہیں ان کے ایک دوست ہیں, انہوں نے یہ بات بنگلہ میں ایک بیان کے دوران انہوں نے یہ بات بتائی کہ میرے بڑے گہرے دوست تھے قائد اعظم, جب آیا تو میں ملنے کے لیے گیا اور قائد اعظم نے کہا کہ بھائی تم یہ خیال کرتے ہوگے لوگ کہ مجھے علامہ اقبال لے کے آئے ہیں, تم یہ سوچتے ہوگے کہ مجھے نواب لیاقت علی خان لے کے آئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کسی حد تک ان کا بھی اس کار خیر میں ہاتھ ہے, لیکن اصل وجہ کیا تھی میرے پاکستان آنے کی؟ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے حجرے میں اپنے کمرے میں تھا لندن میں, تو اچانک میرے کمرے میں خوشبو پھیل گئی, میرے کمرے میں خوشبو پھیل گئی. وہ کہتے ہیں کہ میں آج ہوئی, میں اٹھا ادھر ادھر دیکھا کوئی نظر نہ آیا, پھر میں نے کہا ہو از دس؟ تو جواب آیا آئی ایم پروفیٹ محمد, میں تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. تو وہ قائد اعظم بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضور نے حکم فرمایا کہ اس وقت بر صغیر میں تمہاری ضرورت ہے, فوراً بر صغیر میں پہنچو, ہندوستان میں جاؤ اور جا کر وہاں کے مسلمانوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دو. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسی وقت اپنا سامان جو ہے وہ سمیٹا اور میں یہاں پاکستان پہنچ گیا. اب یہاں کے کیا سلسلہ ہوا, جو صاحب علم دانش ہے وہ بخوبی سمجھتے ہیں کہ جب قائد اعظم یہاں پہنچے تو یہاں علماء نے فتوے لگا دیے, علماء نے فتوے لگا دیے کہ یہ تو کافر ہے, کسی نے کہا یہ مرتد ہے, کسی نے کہا یہ ابو جہل ہے. لیکن اہل نظر جو ہے وہ یہ دیکھ رہے تھے, اہل باطن جو ہے وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ اللہ کا ولی ہے, اور اس میں اہل باطن میں حضرت قبلہ عالم امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محمد علی کی شخصیت سب سے پیش تھی. آپ نے سب سے پہلے ابتدا کرتے ہوئے فرمایا کہ تم قائد اعظم کو کافر کہتے ہو, میں اس کو اللہ کا ولی کہتا ہوں. فرمایا کہ تم اپنی طرف سے کہتے ہو, میں اللہ کے قرآن سے کہتا ہوں. پھر آپ نے قرآن کریم کی آیت کریم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے, جنہوں نے نیک عمل کیے, جنہوں نے نیک عمل کیے, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دی, لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ہے. تو حضرت گرامی قدر اس وقت حضرت قبلہ عالم امیر ملت کی شخصیت جو ہے وہ دیکھ رہی تھی کہ یہ داڑھی منڈا ہے, بظاہر داڑھی منڈا ہے, انگلش پڑھا ہوا ہے, لیکن اس پر میرے آقا کی عنایت ہو چکی ہے, حضور کا کرم ہو چکا ہے. اور یہ یاد رکھے یہ خطہ پاکستان, یہ ملک پاکستان جو ہے یہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے, ختم ہونے کے لیے نہیں بنا. جو لوگ اس کو لوٹ رہے ہیں ان کا احتساب ہونے والا ہے, بڑا احتساب ہونے والا ہے. اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے, جب برستی ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا. اللہ کی لاٹھی جب آتی ہے نا تو پتہ نہیں چلتا. اس لیے یاد رکھے اس وقت میں کہتا ہوں کہ اس وقت 9 یا 10 کروڑ عوام وہ محکوم تھے, ان کو آزادی کی ضرورت تھی. تو اس وقت اللہ نے قائد اعظم کو رہنما بنا کے بھیج دیا, اور حضرت امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محمد علی پوری کی شخصیت اور ذات جو ہے انہوں نے اس پہ رنگ پڑا, اور امیر ملت نے اس کی رہنمائی کی. کیونکہ امیر ملت نے جب قائد اعظم کو 3 چیزیں بھیجی, تبرکات بھیجے, تو قائد اعظم نے کیونکہ علیم کے بیمار تھے, لاہور میں حملہ ہوا تھا, قائد اعظم نے اس کے جواب میں جو خط لکھا وہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے. قائد اعظم لکھتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ جو قرآن پاک بھیجا ہے اس سے میں یہ سمجھا ہوں کہ آپ نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں ایک اسلامی جمہوریہ, اسلامی مملکت بنانے جا رہا ہوں, اور اس میں ہم نے اسلامی نظام کا نفاذ کرنا ہے. قائد اعظم کے یہ الفاظ موجود ہے تحریر, اسلامی نظام کا نفاذ کر رہا ہے, قرآن کا نظام نافذ کر رہا ہے. تو آپ قرآن بھیجنے کا مقصد میں یہ سمجھا ہوں کہ جب تک اس نظام کو میں خود نہیں سمجھوں گا میں اس ملک میں نظام نافذ کیا کروں گا. اس لیے میں آپ کا یہ اشارہ سمجھ چکا ہوں, اور میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں نے انگلش کے ترجمے منگوا دیے ہیں, انگلش استاد کا انتظام ہو رہا ہے. جیسے انگلش استاد مجھے میسر آ جائے گا میں آپ سے یہ عہد کرتا ہوں کہ میں فوراً قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروں. آپ نے جو مسلح بھیجا ہے
اس سے میں یہ سمجھا ہوں کہ جو شخص اپنے رب کی بندگی بجا نہیں لاتا، اپنے رب کی بندگی بجا نہیں لاتا، تو ہم اس کی بات کیسے مانے گی؟ اس لیے میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد پابندی سے نماز ادا کروں گا، پابندی سے نماز ادا کروں گا۔ تیسری چیز جو آپ نے بھیجی ہے تسبیح، اس سے میں یہ بات سمجھا ہوں کہ جو شخص اپنے آقا پر اللہ کی رحمت طلب نہیں کرتا، وہ رحمت کا امیدوار خود کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ سے یہ عہد کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد پابندی سے میں درود پاک پڑھا کروں گا۔ سید محمد عظیم شاہ صاحب، سید محمد عظیم شاہ صاحب پشاور کے، انہوں نے کتاب لکھی ہے فضائل درود، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ قائد اعظم ہر روز 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، اور آگے جا کر لکھا ہے کہ قائد اعظم کو یہ کرم جو ہوا کہ 5000 درود پاک پڑھا کرتے تھے، یہ امیر ملت کی توجہات کا نتیجہ تھا، امیر ملت کی توجہات کا۔ اور وہ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں تھا، میں نے کیا دیکھا کہ حضور نے ایک طرف امیر ملت جا رہے ہیں، ایک طرف قائد اعظم ہے، درمیان میں میرے آقا ہے۔ حضور نے قائد اعظم کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، میں بڑا حیران و پریشان ہوا کہ یہ کون شخص ہے جس کا ہاتھ حضور نے پکڑا ہوا ہے، جو داڑھی منڈا ہے، کیونکہ حضور تو داڑھی منڈے سے نفرت کرتے ہیں۔ اب شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے بات حضور نے مخاطب فرمایا، اور حضور نے فرمایا کہ عظیم شاہ تمہیں معلوم نہیں کیا کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نہیں جانتا۔ فرمایا یہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے، یہ میرا مجاہد ہے جو پاکستان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ اس کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ شاہ صاحب آگے جا کے لکھتے ہیں کہ قائد اعظم 5000 مرتبہ ہر روز درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ تو حضرت گرامی قدر، یہ ملک، یہ خطہ، میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس وقت قائد اعظم کی صورت میں اللہ نے ایک رہنمائی عطا فرمائی۔ آج میں یہ کہتا ہوں کہ وہی رہنمائی جنرل رحیم شریف کی صورت میں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس سے فائدہ حاصل کریں، اور میں مشائخ جتنے بھی سٹیج پر موجود ہیں تمام کو متوجہ کر کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے بنانے کی بات تھی تو بنارس سنی کانفرنس میں امیر ملت کے شانہ بشانہ 5000 مشائخ جمع ہوئے، پاکستان بن گیا۔ آج پاکستان کو بچانے کا وقت ہے، پاکستان کو بچانے کا وقت ہے۔ اس لیے میں مشائخ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ متحد ہو جائیں اور ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں۔ لاکھوں مریدین، ہر پیر کے ہزاروں اور لاکھوں مریدین ہیں، اگر 200-400 پیر جمع ہو جائے کروڑوں مریدین پیچھے نکل آئیں گے، کروڑوں مریدین پیچھے نکل آئیں گے۔ اس لیے میں آپ کو یہ دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ اب وقت آ گیا ہے، 68 سال گزر گئے، یہ جس مقصد کے لیے ملک حاصل کیا اس مقصد میں آج تک ہم کامیاب نہیں ہو سکے، کیونکہ پاکستان کی تقدیر جو ہے وہ منسلک ہے نظام مصطفیٰ سے، پاکستان کی تقدیر نظام مصطفیٰ کے ساتھ منسلک ہے۔ جب تک اس ملک میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ نہیں ہوگا، اسی طرح آپ تک کے کھاتے رہیں گے، اسی طرح آپ کا حشر ہوتا رہے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا اس میں کامیابی ہو، تو ایک ہی صرف صورت ہے کہ آپ ان لوگوں کو آگے لائیں، وہ لوگ میدان عمل میں آئیں جو مخلص ہو ملک کے ساتھ، مخلص ہو قوم کے ساتھ، اور مخلص ہو پاکستان کے ساتھ، تب جا کے ہماری منزل جو ہے وہ قریب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ شفیق صاحب بس 2 شعر کا لمبا ٹائم نہیں، 2 شعر جلدی سے کر لیں۔ تو اب جو آپ کی توجہ کی ضرورت ہے کہ آپ سارے متحد ہو جائیں۔ حضرت اس زمانے کی بات ارشاد فرما رہے ہیں، یہ تحریک پاکستان کے اس دور کی باتیں جو آج سے اغلباً 65 سال یا 70 سال ہو گئے، اور یہاں ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت بیٹھی ہے کہ جس نے وہ دور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ میرے قبلہ جد پاک میرے نانا جان حضرت پیر محمد جہانگیر حیدری صاحب دامت برکاتہ القدسیہ یہاں تشریف فرما ہے۔ انہوں نے حضرت امیر ملت کا دور خود دیکھا ہے، اور حضرت فقیر محمد شفیع صاحب چراہی فاروقی تیراہی علیہ رحمہ، ان سے بھی ملاقات ہے۔ وہ 5 منٹ میں اپنے ملفوظات یہاں پہ
وہ ارشاد فرمائیں گے حضرت کی موجودگی میں. اس کے بعد جو حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں وہ یہی رہیں اور اسی جگہ پہ اپنی صفیں سیدھی کر لیں. یہاں انشاءاللہ حضرت انشاءاللہ امامت فرمائیں گے عصر کی نماز انشاءاللہ, پھر اس کے بعد پھر جا صاحب بھائی زور دے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے پیارے صاحبوں, اس قادر مطلق کا اتنا بڑا احسان جس کا اسی حق ادا نہیں کر سکتے. جس قادر مطلق نے اسانو کفار کو انہوں نے منہ تے ڈک کے انہوں نے بھی 2 اکھاں, انہوں نے بھی زبان ہے, انہوں نے بھی 2 پیر ہیں, انہوں نے بھی ہاتھ ہیں, وہ بھی چلتے پھرتے ہیں, وہ بھی آدم کی اولاد ہے, نسبی آدم کی اولاد ہے. اسانو جدا کیوں کر دیتا ہے؟ اور 900 سال اور 700 سال مغلیہ خاندان, 200 سال انگریز نے حکومت کی تھی رلی نے. اللہ ایک ایسا سبب بنایا. اللہ اکبر, میں قربان جاؤں انہاں پاکہ دے. اللہ اکبر. میرے پیارے سے لوگ, میں اپنے آقا دادا پیشوا حضور پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پوری میرے دادا پیشوا, ذرا سن لو. آپ مغلیہ خاندان کے وقت خانہ مدینہ منورہ میرے آقا مصطفیٰ کی زیارت آندے رہے ہوتے تھے. آپ نے 85 حج فرمائے. سن لو. پھر اس کے بعد جب اعلانیہ آئی لالے کی حکومت تو سرکار باہر لیں گے. آپ نے میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پیر جماعت علی شاہ دکھن حیدرآباد مولوی صاحب رہنے, میں محمد السلام کہہ کے آؤں. اللہ اللہ. پیر جماعت علی شاہ دکھن حیدرآباد مولوی صاحب ہیں اسلام جی, میرا سلام محمد السلام کہہ کے آؤ اس کو. میرے آقا مدینہ شریف کو چلے, گل مقام دکھن حیدرآباد پہنچ. آپ محفل لگی ہوئی ہے, مولانا صاحب تشریف فرمائے, حضور کھڑے. مولانا جی نگاہ نے پہلے دیکھا یہ لباس کا ساڑھے انڈیا کا نہیں ہے, یہ پنجابی لباس ہے. میں پوچھا تو صحیح کون ہے؟ تو پوچھ دیں بھائی آپ کون ہو؟ آپ نے فرمایا میں محمد رسول اللہ کی اولاد. پھر پوچھتے کیوں آئے ہو؟ سرکار اسانو محمد رسول اللہ بھیجا اور مولوی صاحب جڑا ہے اس کو میرا سلام دے کے آؤ. میں قربان جاؤں, ذرا سوچو تو صحیح. انہوں نے مصطفیٰ مخاطب ہو کے فرمایا, کملی والا بلا کے فرمایا جاؤ میں محمد السلام دے کے آؤ. اللہ واہ نصیبہ والا. یہ باتیں ہیں نصیب کی, سر بھی ہو ادھر بھی ہو, یہ باتیں ہیں نصیب کی. میرے پیارے شہروں, یہ رنگ چاڑیا میں قربان حضرت پوری بھی رحمت اللہ علیہ سرکار. میرے شہروں وقت قریب آ گیا, نال اجتماع کرو ذرا توجہ. میرا بچہ اپنے رشتے داروں کی شادی شوشی ہونی ہو اور خوشیاں ہونی ہو نا, کہ سارے ٹبر نو لے کے جان دیا نا, نہ جائیے تو ناراض ہونے. وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جڑا میری پروردگار عالم کے میرے مصطفیٰ دی محفل سارا ٹبر لے کے آنا ہو, ذرا ہاتھ کھڑا کر. اللہ اے بچہ بیٹھا, غالباً اس تو اور بھی کوئی بات سائیں جنگل میں ڈیرا لوایا.
جنگل میں چھانے کر میرا بچہ جانا میں بلانا جنگل کیوں ڈیر لایا آج تک کسی نہیں پوچھا خصمہ تو فرمان ہے یا رب کو لپو یا رب کو لپو آؤ پیارے صاحبو اپنی میں فیملی نو لے کے اپنے پروردگار عالم کی حضوری کے لیا پروردگار عالم عطا کرنے والا تو ہے میں جان والا معاف کرنا ہوں تیرا کام ہاں اللہ تو پھر پاکستان کو بچانے لگا واہ واہ